آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی تعریف کرو، وہ بھی آقا کی سیرت ہے۔ آقا علیہ السلام کی زلف کی تعریف کرو، وہ بھی آقا کی سیرت ہے۔ آقا کے چلنے کو، آقا کے بیٹھنے کو، آقا کے اٹھنے کو، آقا کے تبلیغ کرنے کو، آقا علیہ السلام کے جہاد کرنے کو بیان کرو، وہ بھی سیرت ہے۔ آقا اس دنیا میں تشریف لائے، اگر آپ ولادت کو بیان کرو تو بھی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی سیرت ہے۔ لیکن آقا اس دنیا میں آئے، اپنا وقت پورا کیا، پھر اللہ رب العزت کے پاس تشریف لے گئے۔ اگر آقا کی وفات کو بیان کرو تو وہ بھی آقا کی سیرت ہے۔ آقا علیہ السلام جیسے اس دنیا میں تشریف لائے، میں اور آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ آقا اس دنیا میں تشریف لائے، یہ ایک حقیقت ہے۔ آقا نے اس دنیا میں بچپن گزارا، یہ ایک حقیقت ہے۔ آقا نے جوانی گزاری، وہ بھی حقیقت ہے۔ آقا نے شادیاں کی، وہ حقیقت ہے۔ آقا نے اپنی اولاد کی پرورش کی، دین کی تبلیغ کی، قرآن کریم دنیا تک پہنچایا، اللہ کا ایک ایک پیغام دنیا تک پہنچایا۔ جیسے یہ ایک حقیقت ہے تو آقا کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا بھی ایک حقیقت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آقا علیہ السلام وفات کے بعد اپنی قبر اطہر میں زندہ و سلامت ہیں۔ جیسے دنیا والا جسم آقا کا موجود تھا، آقا کا پردہ فرما جانے کے بعد وہی جسم آقا کا قبر میں محفوظ ہے۔ میرا اور میرے اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا ترانہ یہاں سے پیش کرے، اللہ کی پوری زمین پر فرشتے موجود ہیں، وہ آقا تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خود چل کے نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس میں جاتا ہے، وہاں جا کے درود و سلام کا ترانہ پیش کرتا ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ آقا سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، نماز پڑھتا ہے۔ وفی روایتی یرزقون، اللہ رب العزت اسے جنت سے رزق عطا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج پہ جا رہا تھا، میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں کھڑے ہو کے نماز عطا کر رہے تھے۔ نبی کا قبر میں زندہ ہونا یہ یقینی بات ہے۔ میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جیسے آقا دنیا میں رہتے تھے، جیسے آقا کو ہم دنیا میں مانتے ہیں کہ آقا اس دنیا میں رہا کرتے تھے، دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، قرآن کریم سنایا کرتے تھے، صحابہ کو تبلیغ کرتے تھے، صحابہ آقا کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جب آقا کو اپنے پاس بلایا، پھر جنت میں رکھا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے گھر سے لے کر میری قبر تک، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جو یہ حصہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ میرا ایمان یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام وفات پا جانے کے بعد اپنے اس گھر میں دفن ہے جس گھر کو آقا نے جنت کہا ہے۔ پھر یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جو شخص جنت میں جاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جنت کو زندہ کے لیے بنائی ہے۔ پھر آقا کی ذات، پھر آقا کی ذات تو وہ اعلیٰ ہے جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اگر ہم نے آپ کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا، پھر کائنات میں ہم کوئی چیز پیدا نہ کرتے۔ اب یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، آقا علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ و سلامت ہیں، اپنی قبر میں موجود ہیں۔
اللہ رب العزت کے حضور عبادت کرتے ہیں انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے رزق پہنچایا